مجلس اتحاد المسلمین کے معزز صدر و معتمدین و اراکین مجلس اتحاد المسلمین، مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، اراکین بلدیہ، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میری عزت اور ماں اور بہنوں، میں آپ تمام کو اپنی جانب سے، مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے آپ تمام کو عید الفطر کی عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ماہ رمضان مبارک میں جو ہم نے روزے رکھے، نمازیں پڑھیں، دعائیں کیں، جو زکوٰۃ اور صدقات ہم نے نکالا، وہ ہمارے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے، ہماری اولاد کے لیے بخشش اور مغفرت کا وسیلہ بنے۔ میں زیادہ دیر آپ کے درمیان میں ٹھہر کر ایک لمبی گفتگو کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ میں صرف آپ سے گزارش کروں گا کہ اب ہم تمام کو اس سال کے آخر میں جو اسمبلی کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس سلسلے میں ہم تمام کو اپنی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی تنظیم کو مضبوط کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے دل میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ کیا مجلس اتحاد المسلمین کن کن اسمبلی حلقہ جات سے انتخابات میں حصہ لے گی؟ مجلس اتحاد المسلمین کی شروع سے کوشش یہی رہی، اور خاص طور سے مرحوم قائد سالار ملت کی قیادت میں جب مجلس نے محنت کی، جستجو کی، اور اللہ نے اس کو پروان چڑھایا اور اونچائیوں اور بلندیوں کے مقام پر پہنچایا، اس کی سب سے بڑی کامیابی کا راز یہ تھا کہ مجلس کی تنظیم بڑی مضبوط تھی۔ تو اس لیے آپ اس بات کی فکر مت کریے کہ کہاں سے الیکشن لڑا جائے گا، نہیں لڑا جائے گا۔ جماعت کا کام یہ ہے کہ جماعت کے ذمہ داروں کا کام یہ ہے کہ ہم جس علاقے میں، جس اسمبلی حلقے میں رہتے، وہاں پر اس بوتھ پر ہماری ابتدائی کی کمیٹی ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ اپنے تنظیم کو مضبوط کریے۔ یقیناً جو موجودہ 7 اسمبلی حلقہ جات ہیں، اس پر مجلس اتحاد المسلمین اپنے امیدواروں کو طے کرے گی، اور صحیح وقت پر اس کا فیصلہ بھی کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اس سے ہٹ کر کہاں سے کھڑا کرنا ہے یا نہیں کھڑا کرنا ہے، اس کا بھی فیصلہ ہوگا، مگر اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ مجلس کی تنظیم کو مضبوط کریے۔ ہر بوتھ پر آپ اپنی مجلس کی ابتدائی کو بنائیے، اور مجھے عوامی طور پر زیادہ آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہاں پر، کس جگہ پر ہم اپنے بوتھ کمیٹیوں کی تشکیل دیں۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ جہاں پر مجلس کو مضبوط ہم کر سکتے ہیں، اور صرف اگر یہ سمجھا جائے گا کہ ہم ابتدائی اس لیے بنا رہے ہیں کہ یہاں پر الیکشن لڑا جائے گا، نہیں، یہ فیصلہ جماعت کرے گی۔ مقصد یہ ہے کہ تلنگانہ میں فرقہ پرست طاقتوں کو، فاشسٹ طاقتوں کو، جو نفرت کرتے ہیں ہمارے بھائی چارگی سے، اور جو نفرت کو عام کرنا چاہتے ہیں اور محبت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ایسی طاقتوں کو ہم کو شکست دینا ہے۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ ہم جب طاقتور ہوں گے، جب ہماری عددی طاقت میں اضافہ ہوگا، تو ہم ان تمام طاقتوں کو کمزور بھی کریں گے، اور کمزور کیے ہیں اور قرض کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے سیاسی مقصد کو آگے لے کر بڑھ سکیں گے۔ تو اسی لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ ابتدائیوں کو، مجلس کے تنظیم کو مضبوط کریں، اور انشاءاللہ تعالی فیصلہ ہوگا۔ آپ بھی دعا فرمائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجلس کے ذمہ داروں سے ایک اچھا صحیح فیصلہ لینے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے، جس سے مجلس کو فائدہ ہو، جس سے غریبوں، مظلوموں کو، مسلمانوں کو، اقلیتوں کو، دلتوں کو، اور ان لوگوں کو فائدہ ہو جو ریاست تلنگانہ میں امن کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔
اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو کوئی بھی بی جے پی کا کوئی لیڈر آتا ہے تلنگانہ کو تو اس کو پیٹ میں درد ہوتا ہے جب تک مجلس اور اویسی کا نام نہ لے. اور ان کی ایک عادت بن چکی ہے, ایسا لگتا ہے کہ یہ آ کر اپنی بے بسی کا رونا روتے ہیں اور مجلس اور اویسی کا نام لیتے ہیں. تو یہ ہماری پہلی کامیابی ہے کہ چاہے وزیر اعظم ہو, وزیر داخلہ ہو یا کوئی بھی ہو, ہر کوئی آ کر اپنی بے بسی کا اور اپنی مایوسی کا اظہار کرتا ہے اور مجلس اور اویسی کا نام لے کر الزامات لگاتا ہے. تو ہم کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے الزامات کا مقابلہ کیا اور اللہ نے سچائی کو کامیاب کیا. لوگوں نے مجلس سے سیاسی طور پر مقابلہ کیا اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اللہ نے دلوں میں مجلس کی محبت پیدا کی. ہم متحد تھے, متحد رہے اور متحد رہ کر ہم نے ان تمام مجلس کے مخالف طاقتوں کو شکست دی. تو اس لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ میری ان بات پر غور کریے اور متحرک ہو جائیے, کیونکہ بہت سی ایسی طاقتیں ہیں جو امن کو بگاڑنا چاہتی ہیں. مثال کے طور پر کل پرانے شہر کے کسی ایک حصے میں ایک بہن اور ایک اس کا بھائی جا رہا تھا. بھائی شراب کے نشے میں دھت, کیونکہ حضرت شیطان چھٹ گئے, اللہ کی گرفت مانے زنجیروں سے نکل گئے, تو انہوں یہ سمجھے کہ میں کتے کا پیشاب پی کر بہن کو لے کے جاؤں گا. تو اپنی بہن کو لے کر جا رہے تھے, تو بہن کو جب لے کر جا رہے تو بہن کو لات مارے. تو بہن جو ہے وہ غیر مسلم ہندوؤں سے کہی کہ مجھے بچاؤ. وہ بیچارے بچاؤ کے لیے آئے تو یہ صاحب کو اپنی عزت نشے کی حالت میں یاد آئی. وہ جا کر اپنے رشتہ داروں کو بلا کر وہ غیر ضروری طور پر وہ ہمارے ہندو بھائیوں کو حملہ کرا دی. اب پورا ماحول رات میں 11:30 بجے سے 1.5 گھنٹے تک, یعنی 2, 2:30, 3 بجے تک کشمکش کا ماحول. پھر الحمدللہ مجلس کے اراکین بلدیہ ذمہ داران گئے, وہاں پر ان کو تیقن دیے, گھر میں گھس کر. مانے آپ اپنی نشے کی حالت میں اپنی بہن کو لے کے جا رہے ہیں اور کیا بولے میں مسلمان ہوں, میرے پہ حملہ ہوگا. یعنی آپ مسلمان رہ کے کتے کا پیشاب کیسا پی سکتے؟ آپ شراب حرام ہے نا. جو مسلمان شراب پیتا ہے اس وقت اس کا ایمان نہیں رہتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے, جو مسلمان شراب پیتا اس وقت ایمان نہیں رہتا اس میں, اور آپ یہ حرکت کیے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک غیر یقینی کیفیت تھی 1 گھنٹے بھر تک. اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا, سب جو بھی تھا جو خاطی تھے ان پر دیکھا گیا. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نظر رکھنا ہے. یہ فسطائی طاقتیں موقع کی تلاش میں ہیں. کچھ بھی ہوا انہوں کرا دیے, کچھ ہوا انہوں کرا دیے. تو اس لیے اس پر بھی آپ کو نظر رکھنا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اب الیکشن آ رہا ہے, تو اب جیسا موسم کا بارش کا جب موسم شروع ہوتا تو کئی نکلتے لوگ, تو پورے نکلنے والے ہیں. یہ 4 منٹ کا ویڈیو بنا کے شروع ہو جائیں گے. کیا کری مجلس؟ 4.5 سال تو ان کو معلوم نہیں تھا مجلس کیا کر رہی, اب مجلس کیا کری. تو ان کو بھی ہم جواب دیں گے, انہوں ویڈیو سے دیں گے, ویڈیو سے جواب دیں گے. زمین پہ آئیں گے, زمین سے جواب دیں گے. اب ان کو طے کرنا ہے کہ کیسا مقابلہ کریں گے. جمہوریت کے دائرے میں رہ کر ہم تو کرتے آئے ہیں, مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں نکالا جا سکتا کہ اگر آپ حد کو پار کریں گے تو ہم حد میں رہیں گے. تو اس کا ان کو خیال رکھنا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بی جے پی یہ علن اعلان کہہ رہی ہے کہ تلنگانہ کے مسلمانوں کے ریزرویشن کو ہم برخاست کر دیں گے. اب ریزرویشن ہی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو تلنگانہ کے مسلمانوں میں جو پسماندہ مسلمان ہیں ان کو, ان کے بچوں کو تعلیمی اور حکومت کے روزگار میں مواقع ملتے ہیں. چاہے وہ میڈیکل کالج ہو, انجینئرنگ کالج ہو, MBA کالج ہو, MCA کالج ہو, اسکول آف آرکیٹیکچر ہو, قانون کی ڈگری ہو, فزیکل ایجوکیشن کا کالج ہو. بلکہ نظام آباد میں ایک ANM پوسٹ کا 2 پوسٹ, صرف 2 پوسٹ آ رہے تھے اور 2 پوسٹ کانٹریکٹ اپائنٹمنٹ تھے. اس 2 پوسٹ کے لیے وہاں کے ایک شخص نے رات کے
10 बजे मेरे को फोन किया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब 1 महीना पहले आप बोल के कैंसिल कराए थे, आज फिर लिस्ट निकाले। कितने लोगों की लिस्ट निकाले? कुछ 60 लोगों की। उसमें हमारे को 2 पोस्ट सनाता नहीं मिले। तो मैं रात के करीब 11:30 बजे तक वो निजामाबाद के कलेक्टर से बात किया, बेचारे अच्छे आदमी, उन्होंने बात किए। वहाँ के जो जॉइंट कलेक्टर थे उनसे बात किया। फिर सुबह में मजलिस के तमाम निजामाबाद के सदर, डिप्टी मेयर, इदरीस पूरे वहां पर जाकर गड़बड़ किए। वो जो हेल्थ के ऑफिसर से बात किए तो मजलिस के दावा पे 2 पोस्ट मिले। अब जिनको 2 पोस्ट मिले, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि एक शख्स रोते हुए मुझसे बात करके बोला कि साहब 2 पोस्ट मिल रहे, हमारे को नौकरी मिल जाएंगी। तो बीजेपी इन मौकों को खत्म करना चाहती है। नफरत है इनको कि देख नहीं सकते कि मुसलमानों में जो पसमानदा मुसलमान हैं, उनके बच्चे, गरीबों के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, पुलिस में इंस्पेक्टर की नौकरी मिल रही है, एसआई की नौकरी मिल रही है, कांस्टेबल की नौकरी मिल रही है। आखिर ये नफरत क्यों? अरे अगर मिल रहे हैं तो मुल्क मजबूत हो रहा है ना, तेलंगाना मजबूत हो रहा है, और तेलंगाना मजबूत होगा तो मुल्क मजबूत होगा। मगर नहीं, मुसलमान को नहीं मिल सकता। ये बीजेपी का झूठा प्रोपेगेंडा है। तेलंगाना के मुसलमानों को रिजर्वेशन मजहब के नाम पर नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसमें मुसलमानों में जो पसमानदा मुसलमान है, जिनकी बिरादरियों का जिक्र कर दिया गया कि इनको मिल सकता और इनको नहीं मिल सकता, उसकी बुनियाद पर तहसीलदार बीसीई का सर्टिफिकेट देता है। इन्होंने बोले मजहब के नाम पे मिलता। अरे मजहब के नाम पे नहीं मिलता। आप मजहब से एक नफरत करते हैं, इसलिए आप मजहब का नाम ले रहे हैं। आप इसलिए नफरत कर रहे हैं, आप बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। बाज़ाब्ता रिपोर्ट है, PS कृष्णन की रिपोर्ट है। फिर उस रिपोर्ट को उस वक्त के आंध्र प्रदेश के OBC कमीशन ने देखा, उन्होंने उसको नई रिपोर्ट दी, उसको कबूल किया गया। सुप्रीम कोर्ट में मसला गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया और उस पर मामला चल रहा है। फिर तेलंगाना में ये नई TRS की हुकूमत आने के बाद मजलिस ने नुमाइंदगी की, तो एक सुधीर कमेटी बनाई गई। सुधीर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ो आप लोग, आप जमात के जिम्मेदार हैं। थोड़ी देर की बात है, आप 2 दिन 3 दिन में रिपोर्ट पढ़ ले सकते हो। उसमें पूरी हमारी पसमानदगी की दास्तान लिखी गई उसमें। उसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर फिर तेलंगाना के BC कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बनाई और कहा कि 12% मिलना चाहिए। फिर असेंबली में उसका कानून रेजोल्यूशन बनाया गया और साथ ही साथ ये कहा गया कि तेलंगाना के आदिवासियों को, शेड्यूल्ड ट्राइब को 6% से 9% करना। ये दोनों दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में चले गए, अमित शाह की मिनिस्ट्री में। अब नहीं मालूम कहां पर उनके दफ्तर में पड़ी हुई है फाइल वो, मगर तेलंगाना आके नहीं, हम वो निकाल देंगे, हम ये निकाल देंगे, गाड़ी का स्टीयरिंग इनके हाथ में है। अरे आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग तो RSS के लट फिराने वालों के साथ है। आप तो उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो गाय के नाम पर लोगों को जिंदा जला देते हैं, नसीर और जुनैद को राजस्थान में। आप तो उन लोगों का साथ दे रहे हैं। आप अक़लियतों की स्कॉलरशिप को कम कर दिए, प्री मैट्रिक की। खाली 9वीं और 10वीं जमात के अक़लियती बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। आप जाकर पूछो किसी मुसलमान से, जाकर पूछो कि तुम्हारे बच्चे को 5वीं जमात, 6ठी जमात, 7वीं जमात में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती थी, मिल रही है क्या? रोएगा, बोलेगा पैसे नहीं है पढ़ाने को। मौलाना आजाद फेलोशिप थी, DPhil और PhD की डिग्री करने वाले बच्चों को फेलोशिप मिलती थी, इन्होंने बंद कर दिया। क्यों? आप नहीं करना, DPhil और PhD नहीं करना, आप, हम नहीं देख सकते आपको। तो इसीलिए ये इनका ये पैगाम है। अब रहा सवाल दूसरी जानिब, जो मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं, अरे बीजेपी से अगर मुकाबला करना है तो आइडियोलॉजी पर मुकाबला होगा। बीजेपी की फिक्र क्या? हिंदुत्व है, जो भारत के आईन से टकराता है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से टकराता है। आप आइडियोलॉजी पर समझौता कर चुके हैं। जब कभी भी कुछ पूछो इनसे, नहीं नहीं नहीं, हम उनसे बढ़ के हिंदुत्व के ऊपर चलेंगे। अब एक साहब चीफ मिनिस्टर निकले हैं, पूरे मुल्क का दौरा कर रहे, खुद उनकी रियासत बिहार में 100 साला मस्जिद को जला दिया गया, कुरान करीम को जला दिया गया, जालिमों ने कुरान करीम को जलाया, 100 साल पुराने मखतूतात को जला दिया, मैन्यूस्क्रिप्ट्स को। इनको फिक्र ही नहीं है, मगर निकले हैं दूल्हे भाई की तलवार पूरे मुल्क में।
ہم ایسا کر دیں گے. ارے بھائی آئیڈیالوجی پر مقابلہ کرو, آئیڈیالوجی پر مقابلہ کرو. بی جے پی کو بتاؤ کہ آپ میں یہ فرق ہے, آپ میں اور ان میں فرق ہے. نہیں, پورے مل کے مقابلہ کرو. ارے پورے مل کے مقابلہ کریں گے اور کوئی اس میں سفید نہیں رہیں گا, سب کالے رہیں گے, اور کالے مل کر اگر اس سے مقابلہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ اندھیرے کا مقابلہ اندھیرے سے نہیں ہوتا, روشنی سے ہوتا ہے. تو روشنی دکھاؤ. آپ یہ مت بولو کہ نہیں ہم کو آپ کو نہیں معلوم, اویسی صاحب حالات خراب ہے اور ہم کو ایسا کرنا ہے. دیکھیے موقع نہیں ہے. ارے میں ان کو کئی مرتبہ بولا کہ موقع کا نہیں, میں موقع پرست نہیں ہوں. جو بات سچائی کی اس کو بیان کرو آپ, اور سچائی یہی ہے کہ آپ اندھیرے کا مقابلہ اندھیرے سے نہیں کر سکتے, ظلم کا مقابلہ جہالت سے نہیں کر سکتے. آپ کو دکھانا پڑے گا یہ ہمارا ایجنڈا ہے. اور سب سے زیادہ اگر کوئی پریشان ہے تو کون ہے؟ اقلیتیں ہیں, عیسائی ہیں, مسلمان پریشان ہیں, دلت پریشان ہیں. یہ بڑے لوگ کہاں کے پریشان؟ جیسا ہم حیدرآباد میں بولتے ہیں ان کی ٹھنگ لگی نہ پھٹکری لگی, ان کو نہ کچھ ہوتا ہے, ان کو کچھ نہیں ہوتا ہے ان لوگوں کو. جنید اور نصیر کو زندہ جلا دیا جاتا ہے. اندور کے چھوٹے بچے کو, 9 سال کے بچے کو ننگا کر کے ویڈیو نکالا جاتا ہے. آپ کا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ نقصان کس کا ہو رہا ہے دیکھو آپ. تو اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم کو ابھی سے متحرک ہونا ہے. تنظیم کو مضبوط کریے. تلنگانہ کے ہر اسمبلی حلقے میں آپ مجلس کی ابتدائی کو مضبوط کریں گے. آپ کا کام یہ ہے, پہلے شہر سے شروع کریں گے اور پھر تلنگانہ. ضرور یہ پارٹی کا کام ہے, اب کوئی اس میں غلط نتیجہ مت نکالیے. یہ میرے جملے کا یا میرے اس بات کا اگر کوئی پوسٹ مارٹم کرنا چاہ رہا ہے تو کر لیجئے, میرے کو اعتراض نہیں ہے. فیصلہ جب لینا ہے لیں گے. اگر میرے بولنے سے آپ کو پیٹ میں درد ہو رہا تو اچھا ہے, اور درد ہونا پھر آپ کو, مگر ہم اپنا کام کریں گے. اور مجلس جو ترقیاتی کام کروا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مجلس کی محنتوں اور کاوشوں سے یہ تمام کام ہو رہے ہیں. تو بہرحال ہم تمام کو مل کر آنے والے اسمبلی انتخابات کے لیے متحرک ہونے کی ضرورت ہے. اپنے اپنے علاقوں میں ہم کو متحرک ہونا ہے, امن کو مضبوط کرنا ہے, فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دینا ہے, ان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنا ہے, ان کے نفرت کے پیغام پر روک لگانا ہے. اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ہم کس حال میں اس تلنگانہ کو آنے والی نسل کو دیں گے. آج الحمدللہ تلنگانہ میں سب سے زیادہ پورے ملک میں, اگر پر کیپٹا انکم سب سے زیادہ پوری ملک میں کسی ریاست کا ہے تلنگانہ کا ہے. اس پر نہیں بولتے انہوں بھئی ان کا پر کیپٹا انکم اگر بڑھا ہوا ہے تو کیوں بڑھا ہوا ہے, آپ بتائیے اس بارے میں. اس پہ نہیں بولیں گے. اب حد تو یہ ہے کہ انہوں آ کے بولتے کہ اویسی ذمہ دار, ادھر دوسری ٹیم انہوں بولتے ہیں ان کی ٹیم ہے. ارے تم دونوں کبھی بیٹھ کے فیصلہ کر لو میں کیا ہوں. مگر میں بتا رہا ہوں کہ مجلس اپنے سیاسی مقصد, اپنے سیاسی پیغام کو لے کر آگے بڑھ رہی, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا. ہم الیکشن لڑیں گے. جیت ہار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. کہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ کا لڑتے ہی جیت گئے تھے پہلی مرتبہ. حیدرآباد کی پارلیمنٹ سیٹ پر فخر ملت علیہ الرحمہ لڑے پہلے. حیدرآباد کی پارلیمنٹ سیٹ پر بہت سے لوگ لڑے, نہیں جیتے. مگر ایک وقت آیا کہ جب جیتے تو جیتتے رہے اور جیتتے رہیں گے صبح قیامت تک انشاءاللہ تعالی. یہ اس چیز کے لیے ہم کو کام کرنا ہے. اور مجھے الیکشن لڑنا ہے, کیوں نہیں لڑیں گے؟ دوسرا کام کیا ہے میرا؟ دارالسلام میں آنا, عوام کی خدمت کرنا, میرے حلقے کے مسائل کو حل کرنا, جماعت کی ذمہ داریوں کو نبھانا, پوری جگہ پر دیکھنا, جہاں الیکشن آئے جا کے لڑنا. اب ان کو لگتا ہے کہ انہوں ہر جگہ کیوں جاتے. ارے کیوں نہیں جائیں گے؟ ہمارے جانے سے بھارت کی جمہوریت مضبوط ہوتی, ہمارے جانے سے ہماری جماعت مستقبل میں اور مضبوط ہوگی. ہو سکتا ہے کہ وہ مضبوطی میں اپنی زندگی میں نہ دیکھوں, ہو سکتا ہے کہ آنے والی نسل اس کا فائدہ اٹھائے. ہر کام اگر ہم یہ سوچ کے کریں گے کہ میرے کو کیا فائدہ ہو رہا, تو پھر جینا کس لیے بھائی؟ جینا مقصد وہ ہے جو آپ آنے والی نسل کو, جو مصائب اور مشکلات آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں ان کو نہ پہنچے.
इसीलिए हमको तैयारी करना है, इसीलिए आप तमाम को मिलकर आगे बढ़ना है। मैं फिर से आप तमाम को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूं और इंशाअल्लाह ताला कर्नाटका में 3 असेंबली हल्के जात पर मजलिस अपने उम्मीदवारों की खड़ा किया है। झुबली ईस्ट है और हमारे बीजापुर के पास एक है बसवा नाम है कौन सा वहाँ पर है, और तीसरा जमखंडी में एक हमारे ताईदी उम्मीदवार है। इन जगहों पर मंजलिस के जिम्मेदारों की टीम बनाई गई है। अगर आप में से कोई अपना वक्त निकाल कर जाना चाहते तो बता दीजिए नज़ीर साहब को, मगर जाकर आपको वहाँ पर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। बहरहाल कोशिश करेंगे, अमन को मजबूत रखिए और आप तमाम से मैं फिर से कह रहा हूँ कि इब्तदाइयों को बनाइए, इब्तदाइयों को बनाइए, इसका अच्छा मैसेज जाएगा और आप तमाम की ईद की मुबारकबाद।